ساتھ ہی اب ہم آئیں گے اور بات کریں گے آج شب برات کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے۔ ماہ شعبان بہت ہی مبارک مہینہ، اس مبارک مہینے میں یہ مبارک دن بھی آتا ہے۔ اس کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالقادر صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو شعبان کے اس مبارک مہینے میں شب برات کا دن، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، صدق اللہ مولانا العظیم، صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم۔ پہلے تو بہت شکریہ پروگرام میں مدعو کرنے پر، جزاک اللہ۔ بار دیگر دوسری بات یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں شب برات کے حوالے سے، تو قرآن حکیم کے اندر سورہ دخان کے اندر اس رات کو مبارکہ کہا گیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اس رات میں جو ہے تمام اہم کام جو ہیں وہ متعلقہ فرشتوں کو سونپ دیے جاتے ہیں۔ مثلا کس کو موت دینی ہے، اور کون پیدا ہوگا، اور کس کو رزق دینا ہے، کس کو شفا ملنی ہے، اور کس کو بیماری میں مبتلا کرنا ہے۔ ہم اس کو شب برات کہتے ہیں، مگر احادیث طیبہ کے اندر اس رات کو باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، یعنی کہ عربی زبان کے اندر لیلۃ النصف من شعبان کہا گیا ہے۔ برات کہنے کی وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ اس رات اللہ کریم جو ہے وہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو صلاۃ التوبہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ رات جو ہے وہ توبہ کی ہے۔ اور ایک اور حدیث کے اندر بیان کیا گیا، امام غزالی نے فرمایا کہ فرشتوں کی دو عیدیں ہیں اور لوگوں کی بھی دو عیدیں ہیں۔ ہماری جو دو عیدیں ہیں وہ عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے، اور فرشتوں کی جو دو عیدیں ہیں وہ لیلۃ القدر ہے اور لیلۃ النصف من شعبان، یعنی کہ شب برات ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں تشریف لائے، ان کی باری تھی، اور پھر رات کے وقت انہوں نے اپنے بستر پر نہیں پایا، تو وہ آپ علیہ السلام کے تلاش میں نکلیں اور جنت البقیع پہنچی۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ حدیث میں آیا کہ وہ آپ کی تلاش میں نکلیں اور جنت البقیع پہنچی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دوسری حدیث کے اندر اس کی شرح موجود ہے مشکوٰۃ شریف میں بھی اور دارمی شریف میں بھی، کہ نبی علیہ السلام جس راستے سے چلتے تھے اس راستے پر خوشبوئیں چھوڑ کر جاتے تھے، اور کوئی شخص بھی آتا تھا تو وہ آپ کی تلاش میں نکلتا، تو جہاں سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی وہ شخص اسی راستے پر چل پڑتا، اور وہ خوشبو حضور علیہ السلام تک پہنچا دیتی تھی۔ اور اسی حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ام المومنین جب قبرستان میں پہنچی جنت البقیع میں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدے میں پایا۔ یہاں حدیث سے ایک بات یہ بھی ملتی ہے ہمیں کہ مسجد نبوی شریف کے اندر عبادت کرنے کا ثواب ہر ایک کے لیے ہے، اور وہ نبی علیہ السلام کی اپنی مسجد تھی، مگر اس رات آپ جو ہے وہ جنت البقیع کے قبرستان میں گئے، تو امت کو ایک تعلیم دینی تھی کہ فکر آخرت مسجد میں بھی کی جا سکتی ہے، گھر میں بھی کی جا سکتی ہے، کہیں پہ بھی بیٹھ کر آخرت کی بندہ فکر کر سکتا ہے، مگر جب بندہ قبرستان میں جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک خاص کیفیت نازل ہوتی ہے، اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور عبادت میں کوشش کرتا ہے۔ ام المومنین کی طرف آپ علیہ السلام متوجہ ہوئے سجدے سے اٹھنے کے بعد، اور پوچھا کہ اے عائشہ، کیا تم نے یہ خیال کیا کہ اللہ اور اس کا رسول آپ کے ساتھ ناانصافی کرے گا؟ تو ام المومنین عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ ایسی بات تو نہیں ہے، مگر مجھے اندیشہ تو ہوا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ یہاں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ عام بندے کی ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو اس کے لیے باریوں کو تقسیم کرنا اور انصاف کرنا یہ واجب ہے، لیکن نبی کریم علیہ السلام پر کوئی بات واجب نہیں تھی، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر اپنی ازواج کی باریوں کو تقسیم فرما دیا تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، یہ جو شعبان المعظم کی نصف شب ہے، یعنی 15ویں جو شب ہے، اس رات اللہ تعالیٰ رات کے آغاز کے ساتھ ہی آسمان دنیا پر اجلا فرماتا ہے، اور اجلا فرمانے کے بعد قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گنہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہاں محدثین کرام نے یہ بات بھی نقل فرمائی ہے کہ عرب کے بہت سارے قبائل تھے جو بکریاں رکھتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی کلب کا ذکر کیوں فرمایا؟ تو فرمایا کہ عرب شریف کے اندر قبیلہ بنی کلب جو ہے وہ زیادہ بکریاں رکھنے کے حوالے سے مشہور تھا۔
پھر بکریاں زیادہ ہوں، پھر ان کے بال ہوں، اور ان بالوں کے برابر بھی نہیں بلکہ اس سے زیادہ کا ایک حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ اس سے زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یعنی کہ یہاں ایک نبی کریم علیہ السلام ہمارے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمت کی بات کر رہے ہیں، ورنہ کہ قرآن کریم کے اندر یہ آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کے تمام گناہوں کو ہے معاف فرما دے گا۔ ایک محدث ہیں، انہوں نے ایک حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا ہے، فرمایا کہ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ بیج کو بو دینے کا نام ہے، اور یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ ہے یہ اس کی آب پاشی کا ایک طریقہ ہے، اور فرمایا کہ رمضان جو ہے یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اور پھر وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ بندے کو چاہیے کہ رجب سے عبادت کا آغاز کرے، اور جب شعبان آ جائے تو اس کے اندر اللہ کے ڈر سے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے، اس کو پانی کے ساتھ تعبیر کیا، اور پھر جب رمضان المبارک آ جائے تو وہ محدث فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا فصل رحمت جو خداوندی کی ہے اس کو کاٹنے کا جو ہے وہ اہتمام کریں۔ تو اس حدیث سے چند باتیں ہمیں ملتی ہیں، ایک تو یہ کہ اہتمام کے ساتھ اس رات میں عبادت کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں کو جو ہے وہ قبرستان کا بھی رخ کرنا چاہیے اور وہاں جا کر بھی فکر آخرت کرنی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کے پروگرام کی وساطت سے یہ بھی بتا دوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ شریف کے علاوہ دنیا میں جتنے بھی مزارات ہیں ان تمام مزارات پر جانے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ حرام ہے، یعنی خواتین کے لیے مزارات پر جانا حرام ہے سوائے ایک روضہ شریف کے، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ، اور اس کی وجہ یہ ہے آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت شفاعہ، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت جو ہے یہ واجب ہو گئی۔ جی تو ایک تو عبادت کرنی چاہیے، شب بیداری کرنی چاہیے، اور پھر آگے چل کے مزید اس پر ہم بات کریں گے کہ اس کے دن میں کیا کرنا جی چاہیے۔ جی ابھی ہم جائیں گے بریک کی جانب، اور بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے 15 شعبان کے حوالے سے، اور اب آپ کو یہ بتائیں گے کہ 15 شعبان پہ عبادات کون سی کرنی چاہیے، اور قبرستان میں جانا ضروری ہے یا کیوں جایا جاتا ہے، یہ بھی ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی عبدالقادر صاحب۔ جی سب سے پہلے تو جانیں گے کہ 15ویں شعبان کو کیا عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے؟ جی حدیث شریف کے اندر آتا ہے، مسلم شریف کی یہ حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب 15ویں شب آ جائے تو اس کے رات میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ فرائض نمازوں کی پابندی رکھنی چاہیے، اور فرائض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد جو ہے وہ صلاۃ الاوابین جو ہے اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور کوشش کی جائے کہ ہر 2 کے بعد سورہ یاسین شریف کو تلاوت کیا جائے، اور اگر سورہ یاسین شریف نہ ہو تو 21 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا جائے، اور پھر اس کے بعد یعنی کہ پہلی اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ پاک جو ہے وہ ہمارے لیے رزق حلال کے دروازے جو ہے وہ کشادہ فرمائے اور اسباب مہیا فرمائے، اور دوسری 2 رکعت اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ مصیبتوں کو جو ہے وہ دور فرمائے، اور تیسری جو ہے اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے خلاصی عطا فرمائے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز کا اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد مردوں کو چاہیے کہ ہماری کراچی شہر کے اندر بالخصوص چونکہ ہم یہاں کراچی میں بیٹھے ہیں تو بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں، ان میں شرکت کریں، اور پھر بالخصوص یہ خواتین کے لیے بھی ہے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اور اس کا میں طریقہ بتا دیتا ہوں، ترمذی شریف کے اندر اور ابو داؤد اور ابن ماجہ میں یہ حدیث پاک موجود ہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک نبی علیہ السلام سے یہ حدیث پہنچی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے محبوب چچا حضرت عباس کو اس کی تعلیم فرمائی، اور فرمایا کہ جو شخص یہ پڑھے گا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور آئندہ بھی اللہ کریم جو ہے اپنے فضل سے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا۔ طریقہ یہ ہے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح کی نیت کرنی ہے،
اور یہ نفلی عبادت ہے۔ سب سے پہلے ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد 15 مرتبہ یہ کلمات پڑھے جائیں گے، سبحان اللہ و بحمدہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں تک پڑھیں گے، اور پھر اعوذ باللہ بسم اللہ صورت میں لائیں گے، اور پھر رکوع میں جانے سے پہلے 10 مرتبہ پھر انہی کلمات کو دہرایا جائے گا، یہ 25 ہو جائیں گے۔ جب رکوع میں جائیں گے تو سبحان ربی العظیم کی تسبیحات آپ 3 دفعہ پڑھتے ہیں یا 5 یا 7، جو بھی آپ کی عادت ہے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ مزید یہ پڑھے جائیں گے تو 35 ہو جائیں گے۔ پھر جب سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھیں گے قومی کے اندر 10 مرتبہ، یہ 45۔ پہلے سجدے میں تسبیحوں کے بعد 10 مرتبہ پڑھے جائیں گے، یہ 55 ہو جائیں گے، اور پھر دونوں سجدوں کے درمیان جس کو جلسہ کہتے ہیں اس میں بھی 10 مرتبہ پڑھے جائیں گے، یہ 65 ہو جائیں گے، اور پھر دوسرے سجدے کے اندر جو ہے یہ 10 مرتبہ تسبیحات کے مرتبہ میں پڑھی جائیں گی، 75، اور اس کو 4 اگر ہم رکعتوں کے ساتھ ضرب دیں گے تو یہ 300 تسبیحات بنتی ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جب تیسری رکعت کے لیے اٹھیں گے تو چونکہ یہ نفلی عبادت ہے تو اس میں ثنا بھی پڑھنی پڑے گی، اور جب تشہد میں بیٹھیں گے پہلے تشہد میں تو اس میں درود پاک بھی پڑھا جائے گا۔ جب یہ نماز مکمل ہو جائے تو اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ کوشش کرو دن میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں تو پھر ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں تو پھر مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں تو سال میں 1 مرتبہ پڑھو، اور نہیں تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس نماز میں اللہ کی تسبیح بھی ہو جاتی ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے، اور گناہوں کی جو ہے وہ تلافی بھی ہو جاتی ہے۔ پھر جب اس کا دن آ جائے تو دن کو روزہ رکھنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، دیکھیں جتنی بھی عبادات ہیں 3 قسم کی عبادتیں ہیں، یا تو وہ روزے کی صورت میں ہے، یا نماز کی صورت میں، یا خرچ کرنے کی صورت میں ہے۔ یہ فرائض بھی ہیں اور اس میں سنت بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں۔ دن میں صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ روزہ رکھنا چاہیے۔ اور دوسری حدیث کے اندر اس بات کی علت موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ شعبان المعظم میں روزہ رکھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سال بھر کے جو اعمال ہوتے ہیں بندے کے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور مجھے یہ بات پسند ہے کہ جب میرا عمل اللہ کی بارگاہ میں سال بھر کا پیش کیا جائے تو اس وقت میری حالت روزے والی حالت جو ہے یہ ہونی چاہیے۔ صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ انسان کو روزوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، مساکین کو، غرباء کو کھلانا چاہیے، اور اس دن اور اس رات جو ہے اپنے گھر کے اندر دسترخوان کی وسعت کرنی چاہیے۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ قبرستان جانا ضروری ہے، تو قبرستان میں جانا ضروری نہیں ہے، یعنی واجب نہیں ہے، مگر یہ نبی کریم علیہ السلام کی ایسی سنت ہے کہ آپ علیہ السلام جنت البقیع کے قبرستان میں بھی جایا کرتے تھے، اور شہدائے احد کے مزارات پر بھی آپ علیہ السلام تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو چاہیے کہ بندہ قبرستان میں جائے جہاں اس کو فکر آخرت ہے۔ وہاں کراچی شہر میں بالخصوص یہ کہنا چاہوں گا کہ جن کے والدین جس قبرستان میں کم سے کم اس رات چکر لگا کر اتنا تو معلوم کر لیں کہ آپ کے والدین کی قبریں بھی سلامت ہیں یا کسی اور نے وہاں لا کر تدفین کر دی ہے، کیونکہ ہمارے کراچی شہر کے اندر اگر 2-4 سال تک کسی کے بچے یا کسی کے بیٹے یا باپ کوئی بھی اگر اس قبر پہ نہیں جاتا ہے تو یہاں کا ایک دستور بن چکا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ شریعت کے اندر بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ قبر کے اندر قبر بنا دی جائے یا اس قبر کو بھر کر اس پر بنا دیا جائے، تو ایک فکر آخرت بھی ہو جاتی ہے، ماں باپ کی قبروں پر جو ہے یہ حاضری بھی ہو جاتی ہے، اور اس سے جو ہے ایک انس بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، یہ بھی بتائیے گا کہ بچے جو ہیں وہ ان کو یہ سمجھایا نہیں جاتا، بتایا نہیں جاتا کہ وہ پھل جھڑی وغیرہ جو چلا رہے ہوتے ہیں یا پٹاخے چلاتے ہیں، اس کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی یہ بڑا عام سوال ہے آپ کا، اور یہ آج کل وبال جان بھی بن چکا ہے۔ شریعت مطالعہ کے اندر یہ جو لیلۃ النصف من شعبان، یعنی کہ یہ جو شب برات ہے، یہ اس طرح کے پٹاخوں کے لیے یا آگ جلانے کے لیے یا کسی سلسلے فائر وغیرہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مغفرت کی رات ہے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جوان فائر کرتے ہوئے یا پٹاخے بازی کرتے ہوئے اس کے اندر وہ زخمی ہو جائے یا خدا نہ کرے وہ دنیا سے چلا جائے، تو ایک اس کی موت بھی بڑی عجیب موت ہوگی۔ تو والدین کو چاہیے کہ بالخصوص جو والد ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ ایک ہوتا ہے بچوں کو بٹھا کے تربیت کرنا کہ بیٹا آپ نے باہر نہیں جانا، یہ پٹاخے نہیں مارنے، یہ موٹر سائیکل کا اس طرح سلنسر نکال کے آپ نے گھومنا نہیں۔ ایک ہے یہ زبان کے ساتھ تربیت کرنا، اور ایک ہے اپنے عمل کے ساتھ تربیت کرنا۔ بالکل، جو بے عمل شک۔ والی تربیت ہوتی ہے نا، یہ بڑی مؤثر ہوتی ہے کہ باپ کو چاہیے کہ وہ مغرب کی نماز سے پہلے اپنے وہ بچے جو نماز کے افعال کو جانتے ہوں، تمیز رکھتے ہوں، اور مسجد کے کچھ نہ کچھ آداب کو جانتے ہوں، وہ اپنے بچوں کو لے کر مسجد میں جائیں،
ان کو یہ نہ کہیں کہ آپ باہر نہیں جانا، یہ آگ نہیں جلانی، فلاں نہیں کرنا، اپنے ساتھ لے کے جائیں کہ بیٹا آپ بھی عبادت کریں گے اور میں بھی عبادت کروں گا۔ یہ طریقہ بڑا مؤثر ہے۔ عشاء کے وقت گھر میں آئیں، کھانا جی کھائیں، اس کے بعد پھر ان کو مسجد میں لے جائیں اگر آپ اجازت دیں پریکٹیکلی کرے تو۔ بالکل جی۔ میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کے پاس کچھ صدقے کی کھجوریں آئیں تو امام حسن نے ایک کھجور اٹھائی اور اسے اپنے منہ میں ڈال لیا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن بیٹا اس کو تھو کرو، ہم ہاشم ہیں اور ہاشمیوں پر صدقہ کھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ اور آپ نے ساری زندگی اس بات کا اہتمام کیا کہ اپنے بچوں کے سامنے جو صدقات کے مال تھے ان کو الگ رکھا اور جو عطیات کے مال تھے وہ الگ رکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو اپنے عمل کے ذریعے اپنی طرف راغب کریں۔ اسی طرح گھروں میں جب مائیں ہیں تو بالکل ماؤں کو جی، چاہیے بریک کہ کا وہ ٹائم آ عبادت گیا میں مصروف ہو جائیں، تو بیٹی ماں کو دیکھے گی خود وہ نماز بالکل پڑھنے جی، لگ جائے پریکٹیکلی گی۔ کرنا بالکل ضروری ہے۔ جی اس کے جی ساتھ ہی بریک کی جانب جائیں گے، بریک کے بعد پھر ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی تھی شب برات کے حوالے سے۔ ایک دو سوال اور ہیں جو میں مفتی صاحب سے کرنا چاہوں گی، اسپیشلی خواتین کے حوالے سے، کہ خواتین بھی اگر اہتمام کرنا چاہیں عبادات کا تو کیا وہ مساجد میں جا سکتی ہیں یا اپنے گھر میں اہتمام کر سکتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی روایت ہوتی ہے کہ جی میٹھے میں حلوہ بنانا ضروری ہے، کیا اس کے حوالے سے بات کیجیے گا؟ یہ دونوں سوال بڑے اہم ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ خواتین کا بالخصوص رات کو مسجد میں جانا شریعت میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کا دور برکت والا دور تھا، اب وہ دور نہیں رہا، پرفتن دور آ گیا ہے۔ عورت کو چاہیے کہ اپنے گھر میں جائے مسجد، جس جگہ وہ نفل یا فرائض پڑھتی ہے اسی جگہ عبادت کا اہتمام کرے۔ جیسے وہ رمضان میں اپنے کسی کمرے میں اعتکاف میں بیٹھتی ہے تو اسی کو عبادت کے لیے بنائے۔ یہ بات تو ہوگی مکمل۔ دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک حلوہ بنانے کا تعلق ہے، کسی بھی وقت آپ کوئی بھی کھانا یا کوئی بھی چیز بنا سکتے ہیں، شریعت کے اندر منع نہیں ہے، بس صرف اس میں اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ وہ حلال کے پیسے سے جو ہے وہ خریدا گیا ہو۔ لیکن اس کو ضروری سمجھ لینا کہ ہم نے نصف شعبان کو یعنی شب برات کو حلوہ ہی بنانا ہے، تو یہ قطعاً شریعت میں ایسا نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز آپ اہتمام کے ساتھ بنا سکتے ہیں، جیسے کہ کوئی اہم دن آتا ہے یا اہم مہمان آپ کے گھر میں آتے ہیں تو آپ وہ چیز بنا سکتے ہیں۔ لیکن ایک چیز ہم نے یہ دیکھی ہے، چونکہ ہمارا تعلق تو منبر و محراب کے ساتھ ہے، کہ لوگ اپنے گھر کے اندر سوجی کا حلوہ بناتے ہیں اور پھر چھوٹی سی پلیٹ میں لا کے وہ مسجد میں پیش کر دیتے ہیں۔ نہ مسجد والوں کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ائمہ کو، نہ خدام کو۔ بعض مساجد میں ڈھیر لگ جاتا ہے، تو اس سے عبادت کا ضیاع بھی ہو رہا ہے۔ آپ حلوہ اپنے کھانے کے لیے بنائیں، باقی اگر آپ مساجد کے اندر کوئی چیز دینا چاہتے ہیں تو اس کے اندر تعمیر میں حصہ لیں یا پھر چراغ میں حصہ لیں یا کسی اور چیز کے اندر حصہ لیں۔ آپ بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، تھینک یو سو مچ۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔